بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہی ظہر کے بعد صرف 33 مرتبہ اللہ پاک کا یہ نام پڑھ لیں، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، غرض کچھ بھی نہیں بچے گی اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عاملوں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے، جن کے پاس پیسے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکالیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن و حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے اور ہر روز اسے اگنور کر دیتے ہیں، اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کر دیتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکل کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجات کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، ان کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو اور پوری دل جمعی کے ساتھ محنت کرو گے اور حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ محترم ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک الملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے اور اسی کے قبضے اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے دو ایسے صفاتی نام ہیں اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن اگر بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو کہ وظیفے تو شروع کر دیتے ہو اور پھر دیکھتے ہو کہ ہم نے آپ کو وظیفے کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے اور وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط و ضوابط ہیں، اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو اتنا یقین سے کرو اور اتنے اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں،
آپ انشاءاللہ اس وظیفے کے طفیل آپ کے مسائل ختم ہو جائیں گے جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اپنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اسی لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا بلکہ اس کا بہترین نعم البدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانی ہے، لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکی ہو، دکھ تکالیف ہو، غرض کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف روزانہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہے، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور نام ہے۔ میرے بھائیو، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو نوازتا ہی چلا جائے گا، پھر دھیرے دھیرے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ بہت ہی پیارا اور مستند وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے، لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم و رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے، لیکن کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب آذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے پورا دن، بعض علماء کے نزدیک جمعے کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے، یعنی خاص طور پر صبح تہجد کے وقت، کسی ناگہانی مصیبت کے وقت، فرض نمازوں کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاک ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی گئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں، حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا ہے۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے، سستی برتنے یا پھر اس سے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں ہم قرآن و حدیث سے تخریج شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے ویل نامی، جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ نمبر 3، ذلیل ہو کر مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر دنیا کے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 21 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ یا غنیو یا مغنیو پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس کے آخر میں 7 بار درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دلی خواہشات، آپ کے تمام دکھ تکالیف اور تمام پریشانی سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے مانگنا بہت پسند ہے۔ اس لیے آپ خود دل لگا کر اور دل جمی سے، مکمل یقین سے، مکمل اعتماد سے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور ہمیشہ اسی طریقے سے دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ دعا مانگیے اور مکمل یقین اور بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ پھر آپ خود حیران رہ جائیں
फरमाएंगे हमारे नबी ताजदार मदीना सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना अल्लाह ताला से दुआ मांगा करते थे, और आप सब भी मेरे साथ दुआ मांगे, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तेरे सिवा इस काबिल कोई भी नहीं है कि जिसको मदद के लिए पुकारूं, तेरे सिवा कोई नहीं जो हर वक्त का और हर जगह हाजिर और नाजिर हो, तू ही हकीकी बादशाह है, तेरे सिवा कोई ऐसा नहीं है जो कि मौत से पाक हो, तेरे सिवा कोई भी ऐसा नहीं है जो कि जवाल से पाक हो, तुझे ना नींद आती है और ना ही ऊँग आती है, तेरे सिवा कोई नहीं है जो कि हर ऐब से पाक हो, अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे तमाम दुख तकलीफ हमसे दूर फरमा, और हमारी तमाम दिली हाजात को कबूल व मंजूर फरमा। मोहतरम, आप वजीफ़ा भी मुकम्मल भरोसे के साथ करें, कुरान मजीद भी पढ़ा करें, और उसके साथ नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है, इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस वजीफे में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार नबूवत के सदके मुआफ़ फरमाए, और हम सबको पक्का और सच्चा मुसलमान बनाए, और हम सबको अजाब कब्र और अजाब हशर की सख्तियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि